السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے۔ بہت بڑی اپڈیٹ اس کیس میں ہو چکی ہے۔ سچن کا ایک اور سہولت کار سامنے آ گیا ہے۔ سیما حیدر کو کس طرح سے سیما حیدر کو ٹریپ کر کے کس طرح سے فراڈ کیا گیا، کس طرح سے چوریاں کی گئیں، اور سچن کے پیچھے ایک اور شخص جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اچھا، تو معاملہ اس طرح سے ہے، ابھی تک بہت سارے لوگ اس کیس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن لیگلی روشن عظیم صاحب کے علاوہ یا میرے علاوہ ابھی کسی نے پاکستان سے اس کیس پہ اپڈیٹ نہیں کی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ درجن سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ پاکستان میں درج ہونے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ وہ کس لیے؟ سب سے پہلے اس لیے کہ غلام حیدر نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات محنت کر کے، رکشہ چلا کے، ٹیکسی چلا کے، سعودی عرب میں لیبر ورک کر کے پیسے اکٹھے کیے تعلیم و تربیت کے لیے، اور وہ پیسے بھیجے سیما حیدر کو۔ سیما حیدر نے جعل سازی سے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک پلاٹ خریدا جو اپنے نام پر رجسٹر کروا لیا۔ چونکہ غلام حیدر سعودی عرب میں تھا، وہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا، مختلف اداروں کے سامنے پیش ہو کر اپنے نام پر پراپرٹی نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے ٹرسٹ کرتے ہوئے سیما حیدر کو اماؤنٹ بھیجی کہ وہ اس کے بچوں کے نام پہ وہ پراپرٹی خریدے، لیکن اس نے جعل سازی فراڈ کرتے ہوئے وہ پراپرٹی اپنے نام لگوا لی۔ بعد ازاں جب اس کا سچن سے رابطہ ہوا تو ایک سچن کا دوست ہے، اس کا قریبی ہے، ایک تو سچن مینا ہے، اس کا نام ہے متر مینا۔ تو یہ جو متر صاحب ہیں، ان دونوں نے ٹریپ کیا اس خاتون کو، اور جب انہوں نے دیکھا کہ غلام حیدر کا کافی پیسہ اس کے پاس موجود ہے، قدر پلاٹ ہے، گھر کا سامان ہے، زیور ہے، موبائل فونز ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں، تو انہوں نے اس خاتون کو ٹریپ کیا۔ اور یہ خاتون جو ہے، اس نے فوری طور پر گھر کا سارا سامان بیچا سچن اور متر مینا کے کہنے پر، اور گھر کا سارا سامان اگر منیمم بھی اس کی ویلیو لگائی جائے تو 15 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ اس کے علاوہ 4 تولے سونا جو کہ پاکستانی رقم میں 10 لاکھ روپے کا بنتا ہے، وہ چوری کیا۔ اس کے بعد 4 سے 5 لاکھ روپے کا اور جو اس نے ٹرانزیکشن کی تھی چیزیں خریدنے کے لیے، وہ بھی ہڑپ کر گئی۔ اس کے علاوہ موبائل فون جو اس نے آئی فون لیا تھا، اس نے پیسے نہیں دیے، غلام حیدر نے اس کے پیسے پے کیے، وہ بھی ہڑپ کر گئی، وہ چوری کر کے نکلی۔ تو یہ پورا ایک پری پلان ان کا ایک ایجنڈا تھا، جس کے مطابق یہ سیما حیدر نے چوری کی 40 سے 50 لاکھ روپے کی۔ اور یہ جو بات کر رہا ہے غلام حیدر کہ سیما حیدر چور ہے، کرمنل ہے، وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس نے اس کے گھر کا سارا سامان، زیور، موبائل فون، نقدی، سب کچھ چوری کر کے وہاں سے فرار ہوئی، اور غلام حیدر کو پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ اس کے علاوہ اس نے وہ جعل سازی سے جو جگہ، جو پراپرٹی اس کے نام پہ کروائی ہوئی تھی، وہ بھی سیل کی اونے پونے داموں میں، اور وہ بھی پیسہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس کے بعد رہی صحیح کسر اس حوالے سے نکال لی کہ 4 بچے جو تھے غلام حیدر کے، ان کو بھی سمگل کر کے پہلے دبئی لے گئی، دبئی سے نیپال لے گئی، نیپال سے بھارت لے گئی۔ اب اس خاتون نے شرعی قوانین تو توڑے ہی توڑے ہیں، وہ تو ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے، لیکن پاکستان کے فوجداری مقدمات کے مطابق، فوجداری قوانین کے مطابق تقریباً 2 درجن سے زیادہ قانون اس خاتون نے توڑے ہیں، اور ان کے اوپر ایف آئی آر اس کے اوپر ہونے جا رہی ہے۔ روشن عظیم صاحب نے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ متر مینا اور سچن مینا اور سیما حیدر، ان 3 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، چوری کی، فراڈ کی، اور اس کی سزا اگر میں مختصر سا آپ کو بتاؤں، قانونی پوائنٹ میں بعد میں بتاؤں گا۔ چوری کی جو سزا ہے وہ سیکشن 380 میں
ایکسپلین کی گئی ہے پاکستان پینل کوڈ کی، جس کی سزا 3 سال ہے۔ اس کے علاوہ جو فراڈ کے حوالے سے 420، 423 اور دیگر سیکشن جو اس کے اوپر لگتے ہیں، فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس تیار کرنے کے یا جعلی بنانے کے، اس میں بھی کم از کم 7 سال کے قریب اس کی سزا ہے، اور یہ سارے کے سارے نان بیلیبل آفینس ہیں۔ ان آفینسز میں بیل بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سیما حیدر ایک کرمنل ہے، نان بیلیبل آفینس کر کے پاکستان سے بھاگی ہے، اور یہ آفینس اس نے سچن مینا اور متر مینا کے کہنے پر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو انسانی اسمگلنگ کا معاملہ بھی اس خاتون نے کیا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان پینل کوڈ کے مطابق 16 سال سے کم عمر بچے کو آپ آؤٹ آف دا جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا پاکستان لے جائیں تو یہ انسانی اسمگلنگ کے ذمے میں آتا ہے، وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا گارڈین۔ ان بچوں کا گارڈین غلام حیدر ہے، اور یہ بچہ بڑے سے بڑا جو بچہ ہے فرحان، اس کی عمر 7 سال ہے۔ یہ نابالغ بچوں کو جس طریقے سے غلام حیدر کو دھوکے میں رکھ کے اس خاتون نے اسمگل کیا ہے، انسانی اسمگلنگ کی بھی سزائیں اس کو ہونی ہیں، مقدمات درج ہونے ہیں، تو یہ کم از کم سزائے موت کے قریب اس کی سزائیں ہیں۔ تو یہ تمام تر مقدمات کے لیے پاکستان میں اپلیکیشن دے دی گئی ہیں، اس کے اوپر کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور درجن سے زیادہ مقدمات ان کے اوپر درج ہونے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد اس نے غلام حیدر کو اس طرح سے شیشے میں اتارا کہ ڈیلی اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کرتی رہی، سارا معاملہ کرتی رہی، اسے معلوم تک نہیں ہونے دیا۔ بعد ازاں یہ دبئی چلی گئی، دبئی سے نیپال چلی گئی، نیپال میں جا کر یہ ہوٹل میں رہتی رہی، وہاں پہ جا کے عیاشیاں کرتی رہی۔ عیاشیاں کرنے کے بعد یہ منظر عام سے غائب ہو گئی۔ غلام حیدر نے جب پڑتال کی، وہ ڈھونڈتا رہا، اس نے مقدمات درج کروائے، ایئرپورٹ پہ چیک کروایا، بیچارہ بہت ذلیل ہوا۔ ذلیل ہونے کے بعد جب اس نے ڈیٹا ایئرپورٹ پر دیا تو پتہ چلا کہ وہ تو پاکستان سے دبئی جا چکی ہے، دبئی سے نیپال جا چکی ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پھر تھوڑے دن بعد اس نے بھارت میں نیوز دیکھی۔ تو یہ ساری گفتگو آپ لوگوں سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاتون نے سچن مینا اور متر مینا کے ساتھ مل کر ایسے فراڈ کیا ہے، ایسے چوری کی ہے، ایسے ڈاکہ ڈالا ہے، ایسے انسانی اسمگلنگ کی ہے، اتنے کلیور طریقے سے کی ہے کہ پتہ تک نہیں چلنے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سارے سینیریو میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا سچن مینا اور متر مینا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور ایکسپوز ہوں گے، اور ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک بھیانک جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اب ان کے خلاف پاکستان میں کارروائی ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ایک مجرم بھارت میں پناہ لے کر شہریت لیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔